اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے تلاوت قرآن پاک کے کون سے آداب ہیں جن کا ملحوظ خاطر رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ان میں سے کچھ باطنی آداب ہیں اور کچھ ظاہری آداب۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ان آداب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کی تمام برکات ہمیں حاصل ہو سکیں۔ سب سے پہلے باطنی آداب۔ نمبر 1، نیت۔ باطنی آداب کا تعلق اصل میں نیت اور انسان کے دل سے ہے، اس لیے اس بات کی نیت کرنا کہ جو کلام پاک میں پڑھ رہا ہوں اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 2، دل کی حاضری۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت دل کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کے معاملات میں مشغول ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت سے اچھی طرح سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی ان کے معنی اور مفہوم آپ کو سمجھ آ سکے گا۔ نمبر 3، اللہ کی تعظیم کا احساس۔ اس بات کا احساس کہ یہ کلام اللہ کا ہے جو بہت عظیم ہے اور قرآن پاک بھی ایک عظیم کتاب ہے۔ نمبر 4، معنی اور مفہوم کی سمجھ۔ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کی سمجھ رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں۔ نمبر 5، ہدایت و پیغامات اخذ کرنا۔ نمبر 6، یقین اور شرح صدر۔ اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدے فرمائے ہیں ان میں جنت کا وعدہ، اپنی نعمتیں پوری کرنے کا وعدہ، وہ سب برحق ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ظاہری آداب۔ سب سے پہلے طہارت، اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے طہارت یعنی وضو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا پاک صاف ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا اور جس جگہ آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو تو قبلہ رو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، تعوذ و تسمیہ۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل آیت 98۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ نمبر 3، ٹیک چھوڑ کر بیٹھنا۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بہت آرام کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، پوائنٹر۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت آپ کوئی بھی پوائنٹر یا کوئی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ نمبر 5، بلا وجہ گفتگو نہ کرنا۔ تلاوت قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بلا وجہ گفتگو نہ کی جائے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آئے کسی سے بات کرنے کی تو قرآن پاک کو بند کر دیں اور جب دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ سے شروع کریں۔ نمبر 6، کان آواز پر اور نگاہ الفاظ پر۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کی آواز اتنی بلند ہونی چاہیے جو آپ کے اپنے کانوں میں پڑے تاکہ کان قرآن پاک کی تلاوت کی لذت سے محروم نہ رہیں، اور نگاہ الفاظ پر ہو۔ نمبر 7، خاموشی اور توجہ سے سننا۔ قرآن پاک کی تلاوت سنتے وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور بہت توجہ سے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، جس کی دلیل ہمیں سورۃ الاعراف کی آیت 204 سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نمبر 8، آہستگی سے پڑھنا۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 9، قرآن پاک کو تکیہ نہیں بنانا۔ نمبر 10،
عذاب اور وعید والی آیت پر گناہ یاد کر کے رونا۔ جہاں بھی عذاب یا کوئی وعید والی آیت ہو، کہیں بھی جہنم یا آگ کا تذکرہ ہو، تو وہاں پر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے تلاوت قرآن پاک کے کچھ آداب جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں اور جو برکات ہیں اس سے ہم مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم قرآن پاک کی تجوید سیکھیں گے، جس میں بیسک ٹو ایڈوانس لیول ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔